اپنے کلیم سے پوچھتا ہے ماں تل کا ماں پر اس ماں کا قانون تجھے ماں نہ یاد آ جائے میرا نام بتا. ماں تل کبھی امین کا یا موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کہا تو رب ہو کر مجھ سے پوچھتا ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی شروع ہو گئے. سوال تو ایک تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے, بتا دیتے کہ میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, سوٹا ہے, آسا ہے, بتا دیتے لاٹھی ہے. نہیں کہا قال ہی آسا, یا پہلے نام بتایا کہ یہ لاٹھی ہے, آسا ہے, اور کیا ہے؟ کہا اس سے میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں, کبھی کبھی اس کے ساتھ ٹیک لگا کے آرام بھی کرتا ہوں, اور ولی افیہا مہارب اخرى, کبھی کبھی کو بگڑ جائے تو ٹھیک بھی کر یعنی دوسرے کام بھی کر لیتا ہوں. تو 3 کام. سوال تو ایک تھا, جواب دے کے چپ کر جاتے. ثابت ہوا کہ آج یہ بات نہیں تھی کہ وہ جانتا ہے کہ نہیں, یہ جانتا ہے کہ نہیں. آج 2 محب و محبوب کی ملاقات ہو رہی تھی. وہ چاہتا تھا کہ کوئی بات کروں, اور یہ بھی چاہتا تھا کہ بات جتنی لمبی ہو جائے. تو اللہ جانتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے. بولیے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے. اسی طرح فرشتے جانتے ہیں پھر بھی پوچھتے ہیں. تو میرا نبی جانتا ہے, جانتا ہے پھر بھی پوچھ لیتا ہے تاکہ دوسرے بھی گواہ ہو جائیں. پوچھا یہ کس نے پانی کا برتن بھر کے رکھا ہے میرے لیے وضو کرنے کے لیے؟ عرض کی حضور یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے یہ بھر کے رکھا ہے. سرکار نے کہا اسے بلاؤ. وضو بعد میں, مزدوری پہلے, اجرت پہلے. یہ ہے در مصطفیٰ کا قانون. ہم تو بہنوں کا حق کھا کے بیٹھے ہیں, ان کو دینے کو تیار نہیں. ہم تو بیٹیوں کا حق کھا جاتے ہیں, پھر پوچھتے ہیں کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. ہم نے تو معاشرے کے اندر باقی مسائل پہ آپ نے کیا ڈسکس کیا؟ جبہ و قبہ و دستار, ہاتھ میں تسبیح, سر پہ امامہ. میرا بھی جا کے آپ بایو ڈیٹا دیکھیں گے تو کسی کا حق میں بھی کھا کے بیٹھا ہوں. کیا کس نہج پہ؟ یعنی جس طرف سے اصلاح کرنی ہے ادھر کوئی بھی جانے کو تیار نہیں. چٹ آ جائے گی. قبرستان میں عورتیں جا سکتی ہیں کہ نہیں؟ یہ بازار میں جو روز جاتی ہیں, یہ نبی کی کسی حدیث کے تحت؟ عورت بلند آواز سے درود و سلام پڑے, یہ جائز ہے. باہر تک آواز جاتی ہے, گانے گا سکتی. شادی بیاہ کے موقع پر اس غلط رسم کو بیس بنا کر گھروں میں ڈانس ہوتے ہیں, تالیاں بجائی جاتی ہیں, بچیاں دف کے نام پر مذاق اڑاتی ہیں, ساری رات طبلہ بجایا جاتا ہے اور زور زور سے بیہودہ پاس کرتے ہیں. مہندی کی رسم پہ ₹1,00,000 حرام ہو گیا. بارات آئی تو ₹1,00,000 لگ گیا. کھانا انواع و اقسام کا پکا لیا. کسی بھی مقام پر آپ کو شریعت یاد نہیں آئی. نکاح ہوا, پوچھا حق مہر کتنا ہے؟ ₹32 شریعت والا رکھ دے. یہ تیرے باپ کی شریعت ہے. میں نے تو اپنی زندگی کے 28 برسوں میں کوئی حدیث نہیں پڑھی ₹32 والی. کسی عالم دین سے نہیں سنا ₹32 کا. 10,000 1,000 درہم اس وقت نبی علیہ السلام کا حق مہر باندھا گیا. حضرت سیدہ ام حبیبہ کا. اور اس وقت کے 1,000 درہم کی آج کی ویلیو بنا لے, کم از کم 18,000 کچھ ₹100 بنتا ہے. اگر تو اس کے ساتھ ہی ملانا چاہتا ہے, جبکہ قرآن تو یہ کہتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. 18-20 کی کوئی بات نہیں ہے, خوشی سے دے جتنا دیتا ہے. اور وہاں حق مہر مانگ کے دیکھ لیجیے, خدا بھی ناراض, بابا جی تو کرسی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. اس نکاح کے نہیں بہانا جی تو شریعت کے خلاف ہونڈ ہے, پچھو سارا شریعت دوتے عمل کر کے آئے. تو بے حیائی کی جتنے بھی اقسام ہیں ان کے خلاف کوئی نہیں لڑتا. بس یہ قبروں پہ جانا جائز ہے تو پڑھنا, احادیث کو چھپا کے رکھ لی ہیں سنیوں نے. پر ان کو کیا ہے
ان میں لکھا ہوا ہے نبی علیہ السلام نے کہا نہیتکم، میں نے منع کیا تھا تمہیں ان زیارت القبور، قبروں کی زیارت کرنے سے، فزوروہا، اب اجازت ہے جایا کرو، اب اجازت ہے، اب اجازت ہے جایا کرو۔ کہتے ہیں کہ عورتوں کے بارے میں ہم نے پوچھا ہے کہ عورتیں بھی جا سکتی ہیں، فزوروہا، سرکار نے کہا تم زیارت کیا کرو، یہ مطلق ہے۔ اس روایت میں مجھے دکھا دو کہ سرکار نے کہا وہ مرد جائیں عورتیں نہ جائیں۔ وہاں جا کے عورت کرے گی کیا؟ نہ فحاشی کر سکتی ہے، نہ بے حیائی کر سکتی ہے، کیا کرے گی؟ قرآن ہی پڑھے گی نا، اپنے باپ، اپنے ماں، اپنی بہن۔ اچھا، ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ان عورتوں پر اللہ کی لعنت جو قبروں میں جاتی ہیں، قبرستان میں جاتی ہیں، قبروں کی زیارت کو جاتی ہیں، ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ روایت ہے، میں اس کو مانتا ہوں، میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ یہ کیا ہے؟ اونچی آواز سے بول رہا ہوں اور اونچی آواز سے بول رہا ہوں۔ یہ قرآن پاک کا پارہ نمبر 2 ہے اور سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ والذین، اور وہ لوگ جو توفونا، جو فوت ہو جائیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور پیچھے چھوڑ جائیں، ازواجن، اپنی بیویاں یا ایک بیوی، یتربص، ازواجن وصیتن، وہ وصیت کریں، اپنی زندگی میں وصیت نامہ لکھیں، لازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے، متاعن، کہ انہیں خرچہ دیا جائے، الی الحول، 1 سال کا، غیر اخراج، اور گھر سے باہر نہ نکلنے دیا جائے۔ یہ آیت عورت کو وراثت بھی نہیں دیتی، یہ آیت عورت کی عدت 1 سال بیان کرتی ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ عدت 1 سال ہونی چاہیے، تم 4 مہینے 10 دن کے بعد تیار ہو جاتے ہو اگلے نکاح کے لیے۔ قرآن تو کہتا ہے اسے سال کا خرچہ دے دو پر منتھ۔ اس مشکل دور میں ایک آدمی کا پر منتھ 3000 روپیہ ہو جائے، پر ایئر 36,000 روپے اسے دو اور فارغ کرو، بس 4 کروڑوں پر گھر جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور عدت 1 سال کی، یہ تو قرآن ہے نا، خود پڑھ لیجیے، میں آیت کے فگر نوٹ کروا دیتا ہوں۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ 240 نمبر کی آیت ہے سورۃ البقرہ۔ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ عورتیں جو قبروں پہ جائیں ان پہ اللہ کی لعنت ہے، تو قرآن میں لکھا ہوا ہے سال کی عدت۔ میں نے سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عدت سال کی ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وراثت نہیں، سال کا خرچہ بس، اور 1 سال تک چاہے کچھ بھی ہو جائے اسے گھر سے نہیں نکلنے دینا، چاہے اس کا باپ ہی کیوں نہ مر جائے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، 1 برس تک مقید ہو جائے گی ایک گھر کی 4 دیواری کے اندر، یہ قرآن کی آیت ہے۔ مولانا اس پہ فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ تو مولوی صاحب کہتے ہیں جی یہ آیت تو موجود ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد دوسرا حکم آیا، کون سا؟ والذین یتوفون، اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں، منکم، تم میں سے، ویذرون ازواجا، پیچھے رہ جائیں ان کی بیوائیں، ان کی بیویاں پیچھے رہ جائیں، یتربصن، اب مرد وصیت نہیں لکھے گا، یتربصن، عورت کو کہا کہ وہ روک لے اپنے آپ کو، بانفسہن، اپنے آپ کو، سال کے لیے نہیں، 4 اشہر و10، 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے 10 دن۔ میں نے کہا وہ سال والی کہا وہ منسوخ ہو گئی ہے، اس کی جگہ کیا حکم ہے؟ کہا 4 مہینے 10 دن کا، وہ بھی سورۃ البقرہ کے اندر ہے۔ تو میں نے کہا مولانا عمل سال والی پہ ہوگا یا 4 مہینے 10 دن والی پہ ہوگا؟ کہنے لگا جو پہلے نازل ہوئی اس پہ عمل نہیں ہوگا، کیونکہ بعد والے حکم نے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا۔ تو میں نے کہا حدیث کی کتاب لے آ، جس میں نبی نے لعنت کی ہے وہ پہلے کا حکم ہے، جس میں اجازت دی ہے وہ بعد کا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے صحیح؟ اچھا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ اس عورت پہ اللہ کی لعنت جو قبرستان میں جائے۔ یہ روایت میں مانتا ہوں، انکار نہیں کرتا، موجود تو ہے کتابوں میں، لیکن آئیے
اما عائشہ صدیقہ خود مزار پہ جاتی، خود جنت البقیع میں جاتی، پھر جب حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا تب بھی جاتی رہی، جب فاروق اعظم وہاں پہ دفن ہوئے پھر جب جانے لگی مزار شریف کے اندر تو سر پہ چادر لے لی، وہاں پردہ ہو کے گئی۔ اما عائشہ صدیقہ کا یہ عمل ثابت نہ کر سکوں تو مولانا میرا قتل معاف قرآن ہاتھ میں ہے، اور اگر میں ثابت کر دوں تو پھر بتا اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے قبروں پہ جانے والی پہ لعنت، خود کیوں گئی؟ اونچی بات سے بولے، خود کیوں جا رہی؟ اور اونچی بات سے بولے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رفع یدین نبی کرتے تھے، خود نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام رفع یدین کرتے تھے لیکن عبداللہ ابن عمر خود نہیں کرتے۔ اما عائشہ صدیقہ قبروں سے روکتی ہے، خود نہیں روکتی۔ بات سمجھیے گا، قبروں سے روکتی ہے، خود نہیں روکتی۔ عبداللہ ابن عمر رفع یدین کی حدیث بیان کرتے ہیں، خود رفع یدین نہیں کرتے۔ جہاں تیرا جی چاہے میدان تو سجا، نہ آؤں تو سید زیادہ میں نے 29 برسوں میں دوڑے نہیں یاد کیے، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں۔ حضور والا غور سے میری بات کو سنیے گا، عبداللہ ابن عمر روایت کریں رفع یدین کی، عمل نہ کریں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قبروں پہ جانے سے منع کرنے کی روایت کریں اور خود جائیں، خود منع نہ ہو تو اس پر علماء نے کیا لکھا؟ علماء اصول نے لکھا، محدثین کرام نے کہا جب راوی اپنی روایت کردہ حدیث کے خلاف عمل کرے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ راوی کو پتہ چل گیا کہ نبی نے اس عمل سے روک دیا، وہ فعل منسوخ ہو چکا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے روایت تو بیان کی، رفع یدین خود کیوں نہیں کیا؟ ان کو پتہ لگ گیا تھا، پہلے ہوتا تھا اب روک دیا۔ اما عائشہ صدیقہ خود تو روکتی ہیں، خود مزارات پہ جاتی ہیں، کیوں جاتی ہیں؟ ان کے علم میں تھا کہ آغاز میں نبی نے روکا تھا، بعد میں اجازت دے دی، بعد میں آغاز میں کیا کچھ نہیں ہوا۔ جب شراب حرام ہوئی تو نبی پاک نے مٹکے توڑوا دیے، جگ توڑ دیے، گلاس توڑ دیے، برتن باہر پھینک دیے، اور جب پکے ہو گئے کلمہ پڑھنے والے کہا اب یہ جگ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اب یہ مٹکا تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آغاز میں مریض تھے، بتوں کے پجاری تھے، قبروں پہ جانے کی اجازت ملتی تو یہ سارے پھر اپنا بہک جاتے، تو سرکار نے آغاز میں منع کر دیا۔ میں ایک مثال پیش کروں، بچے کو ٹائیفائڈ ہو گیا، وہ سارا دن ضد کرتا مجھے کھانا کھلا دے، ایک برکی کھلا دے، ایک لقمہ کھلا دے۔ ماں دشمن بھی نہیں ہے، پیار بھی بہت کرتی ہے، لیکن بچہ تڑپ تڑپ کے مر مر کے منتیں کرتا ہے، ماں روٹی کا ایک لقمہ نہیں دیتی۔ کیوں؟ ڈاکٹر نے منع کیا ہے، روٹی کھلاؤ گی تو انتڑیوں کا کینسر ہو جائے گا، ٹی بی ہو جائے گی، یہ مرض بڑھ جائے گا۔ وہ روتا رہا، ماں نے ایک لقمہ نہ دیا۔ 2-4 دن 5-10 دن کے بعد جب ٹھیک ہو گیا تو ماں پراٹھا پکا کے لے آئی، سالن کی اچھا لے کے آئی، اس کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا چالا ماں کیا تماشا ہے؟ اس دن میں تڑپتا رہا، روتا رہا، تو نے مجھے ایک لقمہ نہ دیا، آج پوری ٹرے بھر کے لے آئیے روٹیوں کی۔ کہا بیٹا اس دن تیرے لیے روٹی نقصان تھی، میں نے منع کر دی، آج نہیں۔ چلو اس جملے کو یوں اگر بنا لیں تو آسان ہو جائے گا، نوجوانوں کو یاد رہے گا۔ بیٹا اس دن اور آج میں فرق یہ ہے، اس دن تو کھاتا تو مر جاتا، آج نہ کھائے گا تو مر جائے گا۔ تو حالات کی بات ہے نا سر، مجھے بات سے بولے، موسم ہے نا، آپ نے اوپر کوئی صاحبان نہیں لگائے بیٹھے، اور یہی ہاڑ کے موسم میں پروگرام ہوتا، اور کوئی نوجوان کہتا جناب کے اوپر ٹینٹ وغیرہ صاحبان لگا لو، تو آپ یہ جواب دیں گے کہ نہیں ہمارا طریقہ نہیں ہے، وہ پچھلے سال نہیں لگائے تھے، آج کیوں لگائے؟ عقل کرو، وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ اسلام جتنا بھی ہے بتدریج نازل ہوا ہے، نجمن یکدم نہیں نازل ہوا ہے۔ ہم بہت دور آ گئے، کہا جس نے لوٹا بھر کے رکھا ہے بلاؤ اس کو۔